بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد عورت کے اوپر فطرانے کو فرض کرا دیا، بھلے وہ شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے فطرانہ دینا ہوگا۔ رمضان کے فوراً بعد جو عید آتی ہے، جسے ہم عید الفطر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اس عید کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا پیمانہ مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک سا کے برابر تم کھجور، انگور یا پھر جو سے فطرانہ ادا کرو۔ یہ جو سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اس کا جو وزن بنتا ہے وہ تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے، یعنی 2.25 کلو کے برابر ہر مسلمان مرد و عورت، بڑے چھوٹے، آزاد شخص کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے غرباء میں تقسیم کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فطرانہ ادا کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو رمضان کے اندر آپ سے لغزشیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اس فطرانے کی وجہ سے ان لغزشوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک مقصد یہ بھی بتلایا کہ غرباء اور مساکین کے لیے بھی خوراک اور غذا کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ فطرانے کے حوالے سے چند مسائل ہر مسلمان کے ذہن میں ہونے چاہیے، ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس فطرانے کی جو مقدار ہے وہ 2.25 کلو ہے۔ 2.25 کلو سے کم نہ دیں، 2.25 کلو سے زیادہ کر لیں لیکن کم نہ دیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان جس ملک میں آپ گزاریں، اسی ملک میں فطرانہ نکال کر غرباء میں تقسیم کرنا بہتر ہے۔ ہاں، اگر اس ملک کے اندر غرباء اور مساکین کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، تو پھر آپ اس فطرانے کو دوسرے ملک میں، اپنے ملک میں منتقل کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی فطرانہ نکالا جا سکتا ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی پوچھا گیا، تو ان کے عمل سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید کی نماز سے، یعنی عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے فطرانہ نکالا کرتے تھے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی سنت ہے، اور اس سنت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جن کے گھر دور ہیں یا کہیں ایک خاص مقام پر فطرانے کو پہنچانا مقصود ہو، تو عید کی نماز سے، یعنی عید والے دن سے 1 یا 2 دن پہلے آپ فطرانہ نکال سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ فطرانہ کے طور پر بطور فطرانہ رقم ادا کرتے ہیں، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ فطرانہ وہ دینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجناس جو مقرر کی ہیں اس میں سے فطرانہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اجناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کی ہیں، جس میں جو بھی ہے، جس میں کھجور بھی ہے، گندم کا بھی ذکر آتا ہے، اگر یہ چیزیں اگر کسی شخص کے پاس نہیں ہوں گی، گویا کہ وہ شخص اس کے
مرنے کا خطرہ ہے، فاقہ ہے، اس کے ہاں غربت ہے۔ لیکن اگر آپ پیسے دیں گے لوگوں کو تو لا محالہ وہ پیسوں سے اور چیزیں خریدیں گے، اپنا عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں، کپڑے خرید کر سکتے ہیں، نئے کپڑے یا نئے جوتے۔ اس کے لیے آپ ایک علیحدہ بجٹ دیجئے۔ اس کام کے لیے غربا اور مساکین میں آپ علیحدہ سے ان کو رقم ادا کیجئے تاکہ وہ اپنی عید کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ لیکن جو فطرانہ کا معاملہ ہے وہ آپ کو اجناس ہی دینی چاہیے۔ فطرانے کے معاملے میں کرنسی یا نقدی نہیں دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقدی بھی موجود تھی، کرنسی بھی موجود تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجناس کو مقرر کیا، اناج کو مقرر کیا کہ آپ فطرانے کے طور پر اناج کو غربا اور مساکین میں تقسیم کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مکفولین جو اس کے نیچے ہیں، جو وہ شخص جن لوگوں کا خرچہ کرتا ہے عام دنوں میں، ان تمام لوگوں کا فطرانہ اس گھر کا سربراہ نکالے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص کماتا نہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ سارا سال اپنے والد سے لے کر کھاتا اور پیتا ہے یا اپنے سرپرست سے لے کر، تو فطرانے کے وقت وہ اپنی طرف سے کچھ ادا کرے گا نہیں، بلکہ فطرانے کو جو ادا کرنا ہے وہ اصل میں ذمہ داری ہے گھر کے سربراہ۔ وہ گھر کا سربراہ باپ ہو سکتا ہے، بڑا بھائی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر فطرانہ نکالنا ہے تو گھر کے بڑے سربراہ کو فطرانہ تمام گھر والوں کی طرف سے نکال کے غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ صرف اور صرف مستحقین حضرات کو دیا جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بس فطرانہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فطرانہ کسی حقدار تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اور بعض لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اتنا فطرانہ اکٹھا کرتے ہیں کہ پھر اس فطرانے کو آگے جا کر وہ سیل کر دیتے ہیں، آگے جا کر وہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اس فطرانے میں ملی چیز کو، وہ گندم ہو، وہ کھجور ہو، وہ جو ہو، وہ کشمش ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو جو بطور فطرانہ کسی نے دی، جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو وہ دکانوں پر جا کر اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اور اس سیل کی ہوئی چیز سے جو پیسہ ملتا ہے اس پیسے سے اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اب جو شخص فطرانہ دینے والا ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا لا محالہ، اب اس کے اوپر تو کوئی چیز نہیں، لیکن جس شخص نے مختلف جگہوں سے کثیر تعداد میں اپنی حاجت اور ضرورت سے بڑھ کر فطرانے کو اکٹھا کیا، اس نے درست نہیں کیا، اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے فطرانے دینے والے کو یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ فطرانہ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو، اس طرح تقسیم ہو کہ اس سے تمام غربا، مساکین، یتیم مستفید ہو سکیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فطرانہ لیتا ہے، یعنی فطرانہ لینے کا وہ مستحق ہے، اب اس کے پاس فطرانہ جمع ہو گیا ہے کچھ، تو وہ پھر اپنا اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے فطرانہ نکالے گا۔ یعنی ایک شخص خود پہلے تو کفیل نہیں تھا، پہلے تو اس کے پاس استطاعت اور طاقت نہیں تھی، وہ پہلے تو فطرانہ نہیں نکال سکتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنا فطرانہ جمع ہو گیا کہ اب اس کے لیے بھی کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اب جو اضافی ہے اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنا اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا وہ فطرانہ ادا کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور یہ مسئلہ ہر قسم کے صدقہ و خیرات کے متعلق ہے، کہ فطرانہ یا کوئی صدقہ و خیرات کبھی بھی ردی نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو تم نے کمایا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ترین ہے، اچھا مال ہے، وہ تم اللہ کے لیے خرچ کرو، وہ صدقہ و خیرات دو، اللہ کے بندوں کی روزی کا بندوبست کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسا مال ہرگز پسند نہیں کرتا جو کڑھ کر دیا جائے، جو دل سے نہ دیا جائے، یا چیز تو دل سے دی ہے لیکن وہ مال اچھا نہیں ہے۔
اس طرح کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔